معزز سامعین، آج 14 اگست ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ حسین اتفاق یہ ہے کہ جب وطن عزیز کا قیام ہوا تھا وہ دن بھی جمعہ کا فیضان پا رہا تھا۔ 14 اگست 1947 اور جس رات پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا وہ ماہ رمضان کی بابرکت رات تھی، جس سے یہ نیک فعل لی جا سکتی ہے کہ لیلۃ القدر میں ہی قرآن پاک نازل ہوا ہے اور لیلۃ القدر میں ہی پاکستان آزاد ہوا ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید فرقان حمید وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ہمیں امید ہے کہ قرآن کا فیضان بھی پاکستان سے کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان ایک نعمت بھی ہے، ایک امانت بھی ہے اور ایک ذمہ داری بھی ہے، بلیسنگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر، اپنی مخلوق پر ایک ٹرسٹ بھی ہے اور رسپانسبلٹی بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ بس اسی پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یوں تو ان گنت نعمتیں ہیں، ہر لمحہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ سورہ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کے ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس نعمت کی قدر بڑھ جاتی ہے، اور ہر نعمت ایسی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا صحت لیجئے، ایک ایسی نعمت ہے جس کے پاس صحت نہ ہو، آپ اس کے سامنے گلدستے رکھ دیں، اس کے گھر کے باہر بڑی گاڑیاں کھڑی کر دیں، اس کو کسی نئے گھر کی چابی دے دیں، اس کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے چہرے پر رونق نہیں آئے گی۔ وہ کہے گا یہ بھی لے لو، جو میرے پاس ہے وہ بھی لے لو، مجھے صحت دے دو۔ اسی طرح ایک آزاد ملک، ایک آزاد خطہ جہاں انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے فیصلے خود کر سکے، اپنی تہذیبی شناخت کے مطابق زندگی بسر کر سکے، ظلم سے محفوظ ہو، عزت اور وقار کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس قوم کے پاس کوئی آزاد وطن نہ ہو وہ قوم تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، اپنی تہذیب، اپنی شناخت اور اپنا وجود ختم کر بیٹھتی ہے۔ لیکن اس سے بھی کم تر وہ قوم ہے کہ جس کے پاس وطن ہو اور وہ اس کی قدر نہ کرے اور اپنی شناخت بلا بیٹھے، اپنا وجود مٹا بیٹھے نا قدری میں۔ وطن محض زمین کا ٹکڑا نہیں ہوتا، بلکہ تہذیب و ثقافت، یادوں، روایات، زبان و بیان کا امین ہوتا ہے اور اجتماعی شناخت کا حوالہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی تعلیمات میں بھی انسان کی وطن کے ساتھ جذباتی وابستگی کو نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ ہجرت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی کو مخاطب کر کے، وادی کو، مکہ کو، فضاؤں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرما رہے تھے، ما اطیبک من بلد واحب الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ اے مکہ کی فضاؤ، اے مکہ کے در و دیوار، اے مکہ کی وادی گواہ رہنا، تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے، میرے ہاں بڑی عزت ہے، بہت تجھ سے مجھے محبت ہے۔ ما اطیبک من بلدن، تجھ سے بڑھ کر میں کسی وطن سے محبت ہی نہیں کرتا، بہت محبت ہے تیری۔
لیکن ہوا کیا؟ لولا ان قومی اخرجونی، اگر یہ میری قوم مجھے آج نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی تیرے علاوہ کسی جگہ نہ جاتا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے تو اب وطن یہ بن گیا۔ جب وطن یہ بنا تو اب دعائے انتقال محبت مصطفیٰ کریم کیا فرماتے ہیں؟ اللہم حبب الینا المدینہ کحب مکہ او اشد، اے اللہ میرے دل میں مدینہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بڑھ دے۔ کحب مکہ، جیسے مکہ کی محبت تھی، او اشد، بلکہ مکہ کی محبت سے بھی زیادہ مدینے کی محبت ڈال دے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک وطن کے ساتھ کشش تھی، اس کے الفاظ زبان اقدس پر آئے۔ اب یہی وہ مرحلہ ہے جس پر بھی محدثین کا یہ مقولہ مشہور ہے۔ یہ بات یاد رہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ مقولہ ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت وہ ایمان میں سے ہے۔ کب ایمان میں سے ہے؟ جب عدل ہو، ذمہ داری پر مبنی ہو، تعصب اور ظلم سے پاک ہو، اور اس کے اندر وہ مٹھاس، وہ درد اور وہ محبت موجود ہو جو مصطفیٰ کریم مکہ سے نکلتے ہوئے اور مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے اظہار فرما رہے تھے۔ تو یہ وہ محبت ہے جسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس تناظر میں مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے سینے میں اپنے اس وطن کی محبت کیا ہے۔ اور اسی تناظر میں جب ہم وطن عزیز پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اس کا انعام الہی ہونا ہمارے ذہنوں میں مزید پختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف ہماری اجتماعی شناخت کا حوالہ نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخی کوشش اور نظریاتی وابستگی کے نتیجہ میں آنے والی مملکت ہے، جس کو مسلمانان ہند نے اپنی تہذیبی شناخت، دینی اقدار کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کلمہ توحید کی بنیاد پر حاصل کیا تھا۔ ذرا غور کیجئے کہ بر صغیر میں انگریز کے قبضہ سے پہلے بر صغیر کی اکانومی بہت مضبوط ہے، یہاں کی پیداوار بہت شاندار ہے، اور جو آمدن کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے، غربت کی شرح بہت کم ہے۔ پھر ایسٹ انڈیا کے ذریعے برطانوی سامراج اپنے کاروبار چمکانے کے لیے بر صغیر کو جی بھر کے لوٹتی ہے، معیشت کو تباہ کیا جاتا ہے۔ 1857 دیکھیے کہ تحریک آزادی کے موقع پر انگریزوں نے بے شمار گاؤں اجاڑ دیے، دلی کے ہر درخت پر مسلمانوں کی لاشیں لٹک رہی تھیں، اور علماء 14,000 کے قریب علماء کو توپوں کے سامنے رکھ کر گولوں سے اڑا دی۔ اور دوسری طرف ہندو بنیاں، اسلام بیزاری اور مسلم آزاری اس حد تک کہ آج اس وقت ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، لیکن انڈیا یہ کلیم نہیں کرتا۔ انڈیا کا کلیم ہے کہ ہم سیکولر سٹیٹ ہیں۔ سیکولر کا مطلب آزاد ریاست ہیں، ہمارے اندر جو بھی آئے گا وہ اپنی آزاد زندگی گزار سکتا ہے، یہ کلیم ہے، یہ دعویٰ ہے اس کا۔ لیکن اس کے باوجود آج کیفیت یہ ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مساجد کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جب آج مظالم یہ ہیں تو ذرا تصور کریں کہ اس وقت مظالم کیا ہوں گے جب مسلمان پاکستان کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اسی سے تصور کر لیجیے۔ ان حالات میں ذرا وہ تصور لائیے کہ جب ڈکٹیٹر انگریز ہے اور دوسری طرف فاشسٹ ہندو موجود ہے، رب تعالیٰ نے وطن عزیز پاکستان ویسے ہی عطا فرمایا ہے جیسے ایک گائے کی ایک وین سے گوبر، خون اور درمیان میں سے صاف دودھ آتا ہے، کہ انگریز کی ڈکٹیٹرشپ وہ گندگی تھی، اور ساتھ یہ گندا خون ہندو کا موجود ہے، اور درمیان میں سے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے وطن عزیز کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صرف نعمت نہیں بلکہ یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ ایسا وطن کہ نقشہ ہائے دنیا میں اگر آپ اس کو دیکھیں
تو اس کے پاس وہ نعمتیں ہیں جو خال خال کسی کے پاس ہیں، اور آئے دن نعمتوں کا ظہور بھی ہوتا ہے، گاڈ گفٹڈ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ چاروں موسم بھی ہمارے پاس ہیں، پہاڑی سلسلہ بھی ہے، صحرا بھی ہے، سمندر بھی ہیں، کشادہ میدان بھی ہیں، قیمتی خزانے بھی ہیں، کانے بھی ہیں، ہماری زمینوں کے ذائقے پوری دنیا میں لذت بانٹتے ہیں۔ اتنی نعمتیں ایک ہی قطع میں۔ یہاں پر ذرا اس آیہ مبارکہ کے تناظر میں تھوڑا چلتے ہیں۔ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ ذرا وہ سنیریو دیکھیے کیا ہے کہ مکہ میں لوگ ہیں تھوڑے سے، گنتی پر گنے جاتے ہیں، آج 30 ہو گئے، 31 ہو گئے، 39 ہو گئے، 40 ہو گئے۔ تاریخ میں بھی یہ حصہ ہے کہ جو مکہ میں ایمان لاتے ہیں ان کی گنتی ہوتی ہے۔ وہ آپ کثرت سے سنتے ہیں کہ جناب عمر 40ویں نمبر پر ایمان لے کے آئے، جناب سینا میرے حمزہ، مطلب یہ جو وہ گنتی پہ گنے جاتے ہیں افراد، کمزور ایسے ہیں کہ دار ارقم میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، کمزور ایسے ہیں کہ شیب ابی طالب کی وہ مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، کمزور ایسے ہیں کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ اتنی کمزوری ہے، اور اس عالم میں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ ہجرت کی اجازت دے کے مدینہ طیبہ کی آزاد ریاست انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب ذرا اسی سنیریو کو سمجھیے، برِ صغیر کے ان حالات میں انگریز کا غلبہ ہے، ڈکٹیٹر ہے، ہندو فاشسٹ ہے، آج بھی ہندو میجورٹی میں ہے، مسلم مینورٹی اقلیت میں ہے، اور مسلمانوں کا ڈکٹیٹرشپ سے نکل جانا، ہندو اس کے ظلم سے نکل آنا، کثرت سے کچھ چھین لینا، یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن، اخلاص کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کیفیات کیا ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ذرا وہ کیفیات جو مکہ والی ہیں ان کو ذکر کیا۔ وَاذْكُرُوا، تم یاد تو کرو، ذرا دہراؤ تو صحیح، اذ انتم قلیل، جب تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین پر بہت کمزور تھے، تخافون، تمہیں ہر وقت یہ کھٹکا رہتا تھا، ان یتخطفکم الناس، لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، ایک ایک کر کے تمہیں ختم کر دیا جائے گا، فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ عطا فرما دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ساتھ قوت عطا فرمائی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق تمہیں عطا فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس امید پر کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ اہل مکہ کی کیفیات کو ذکر کیا جا رہا ہے، وہ اہل مکہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی کیفیت کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کمزور ہیں، خوف ہر وقت ہے۔ ذرا کیفیات دیکھیے، برِ صغیر میں بھی ایسی ہے، مسلمان کمزور ہیں، یہ اللہ کی مدد، اللہ کی پناہ، اسی وجہ سے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پاکستان اللہ کی پناہ گاہ ہے، کسی کے زور بازو سے نہیں ملی، یہ ان قربانیوں سے، ان محنتوں اور اخلاص سے، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں قبول کر کے یہ شرف عطا فرمایا ہے ان سے یہ حاصل ہوئی۔ اب لعلکم تشکرون، جب جانتے ہو کہ تھے کمزور پھر بھی مل گئی، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ شکر کرو۔ اب شکر کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 27 میں وہ بھی ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، بے وفائی اور بددیانتی نہ کرنا، وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی بے ایمانی نہ کرنا، بددیانتی نہ کرنا، خیانتیں نہ کرنا، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے، یعنی اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ امانت ہے پھر بھی تم خیانت کرو، یعنی جان بوجھ کر کسی کے ساتھ غداری کرو، دھوکہ دو، بددیانتی کرو، خیانت کرو۔ ایک ہے مطلقاً انجانے میں خیانت کرنا، ایک ہے جان بوجھ کر کرنا، یہ بڑا ظلم ہے۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک نعرہ تھا جو قومی شعار اختیار کر چکا تھا، اور وہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اسلام کے ساتھ یہ کیا ہوا وعدہ اگر ہم بھول جائیں تو بتائیے اس سے بڑی خیانت اور کیا ہوگی۔ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد 11 اکتوبر 1947 کو کراچی میں ایک خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان کا معرض وجود میں آنا بذات خود منزل نہیں ہے، یہ منزل کو پانے کا ذریعہ ہے۔ ہماری منزل یہ ہے کہ ہمیں ایسی ریاست حاصل ہو جس میں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جس میں ہم اپنے نظریات اور اپنی ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں، انہیں فروغ دے سکیں، اور جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرتی انصاف کا بول بالا ہو۔ مقصد پاکستان اسلامی ریاست کی بجائے اگر سیکولر ریاست کو قرار دے دیا جائے تو بتائیے اس سے بڑھ کر قومی خیانت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر بددیانتی کیا ہوگی جس کے ذہن میں ایسا خلش آتا ہے کہ وہ اسے سیکولر بنانا چاہتا ہے۔ قائد اعظم نے لاہور کے خطاب میں کہا تھا اوور گاڈ از سیپریٹ، رسول از سیپریٹ، ریلیجن از سیپریٹ، کلچر از سیپریٹ۔ جب ہمارا خدا علیحدہ، ہمارا رسول علیحدہ، ہمارا مذہب علیحدہ، ہماری ثقافت علیحدہ، تو پھر ہم اس خطے کو صرف اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں اسلامی ثقافت کے مطابق اپنے خدا اور اپنے رسول کی بندگی اور اطاعت کر سکیں۔ اس دو قومی نظریہ سے اگر کوئی بندہ بغاوت کرے تو بتائیے اس سے بڑی خیانت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک انسان کے ساتھ اگر کوئی وعدہ کر لیا جائے اور وعدہ خلافی کوئی بندہ کرے، اس وعدے کو پورا نہ کرے، تو بندوں کے نزدیک بھی یہ کام انسانیت کے بھی منافی ہے، اخلاقیات کے بھی منافی ہے، اسلامی اصولوں کے بھی منافی ہے۔ ایک سے وعدہ کیا ہو اور جو لاکھوں جانوں سے وعدہ کیا تھا اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ وہ کروڑوں نکلے تھے اور جب پہنچے تھے تو ہزاروں میں باقی تھے۔ کیسی کیفیات ہوں گی؟ آج صرف اگر ہم ان کیفیات کو دیکھیں کہ اگر ہم نے اس وطن کے لیے اپنی محنت نہ کی، کوشش نہ کی، اس کی جن بنیادوں پر اسے حاصل کیا تھا ان بنیادوں پر استوار نہ کیا، تو لاکھوں انسانوں کے ساتھ غداری ہوگی، اور وہ غداری ہمیں آج بھی اور کل قیامت میں بھی ناکامی کی طرف لے جائے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ شکر کا طریقہ تو یہی تھا، کم از کم آج کا دن جمعہ کا دن تھا، مناسبت مل گئی، میرے آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی، آج جمعہ سے بھی پہلے ہوتے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوتے، ہم آ کے کلمہ شکر کہتے، سجدہ شکر بجا لاتے۔ آؤ بچوں، آج تمہیں کہانی سناتے ہیں، آج تمہیں پاکستان کے بارے میں بتاتے ہیں، آج یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس پیدا کرنے کے لیے وقت سے پہلے جاتے ہیں۔ شکر ادا کرو بیٹو، تم جانتے ہو، کسے معلوم نہیں، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، اگر سر چھپانے کے لیے جگہ نہ ہو تو کتنی ذلت ہوتی ہے۔ وہ تو موسم کی گرمی اور سردی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور جس کے پاس چھوٹی سی کٹیا آ جائے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، جس کے پاس گھر آ جائے وہ کہتا ہے شکر ہے یا اللہ چھت دی ہے۔ تو ذرا تصور کریں، یہاں اللہ نے ایک کو نہیں کروڑوں کو چھت عطا فرمائی ہے، اور یہ چھت صرف بارش سے نہیں بچاتی، یہ کفر کے زور سے بچاتی ہے۔ یہاں کی اذان بچا رہی ہے، یہاں کی نماز بچا رہی ہے، عبادتیں، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور پھر اس ایمان کی آزادی ہے، اور ہم اس سے آشنا ہی نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے۔ آئیے ذرا اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے ذرا چلتے ہیں کہ پاکستان شب قدر کی مقدس ترین ساتوں میں بطور نعمت عطا ہوا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، احساس پیدا کیجیے۔ وہ کلونیل پیریڈ ہے کہ جب دنیا کے اندر مختلف نیشن سٹیٹس کا وجود آ رہا ہے، بنائی جا رہی ہیں کہ یہ بھی ملک بنا دو، یہ بھی بنا دو، یہ بھی بنا دو، اور ہر ملک کا اپنا مینیفیسٹو ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، دستور ہے، لیکن
کسی کی توجہ مسلمانوں کی طرف نہیں ہے. ایسے میں قدرت بھی ایک ملک بناتی ہے اور اسی ملک کا نام پاکستان ہے. جب یہ ملک بن رہا ہے تو کیفیات کیا ہے؟ یہ معمولی مناسبت نہیں ہے، یہ ان قربانیوں کی قبولیت ہے. پاکستان رمضان سے پہلے بھی بن سکتا تھا، بعد بھی بن سکتا تھا، کسی اور رات بھی بن سکتا تھا، لیکن جس رات پاکستان بنا ہے وہ لیلۃ القدر ہے. اور اس قدر کی کیفیت کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے روح القدس امر لے کر اترتے ہیں، اور انہی امر میں سے ایک امر وطن عزیز پاکستان بن کے اترتا ہے. پاکستان وجود میں آتا ہے، یہ بطور نعمت ہے، لہٰذا اس کی قدر ضروری ہے، اس سے وفا ضروری ہے. اب وفا کیسے ہو سکتی تھی؟ فاؤنڈنگ فادر قائد اعظم علیہ رحمہ، آپ چونکہ ویژنری آدمی تھے تو آپ نے اس کے تقاضے اور وفا کے تقاضے کو جب بیان کیا تو کہا ڈو یور ڈیوٹی. یہاں بسنے والوں اپنا اپنا کام کرنا، دوسروں کے کاموں میں دخل اندازی نہ کرنا، تخریب کاری نہ کرنا، انتشار نہ کرنا. ڈو یور ڈیوٹی. اور جب اپنی ڈیوٹی ادا کرو تو ویژن دیکھے کیا ہے، اینڈ ہیو فیتھ آن یور گاڈ. تم ایک خدا کے ماننے والے ہو، اپنے رب پر کامل یقین رکھنا، اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا. اس کے دو فائدے ہوں گے. ویژن دیکھ کے کیا ہے، ہر بندہ اگر اپنا کام کرے اور اس کے دل میں یہ خیال ہو میرا خدا میرے ساتھ ہے تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلائی جاتی ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ توکل کمزور ہے. اس کی تو بنیادوں میں یہ موجود تھا کہ نکلنے والے کچھ بھی پاس نہیں ہے، لیکن یقین تھا پہنچیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ یقین ساتھ رکھو. پھر فرمایا کہ ڈو یور ڈیوٹی، اپنا کام کرو، اینڈ ہیو فیتھ آن گاڈ، اللہ پر یقین رکھو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کہ جب تم اپنا کام کر رہے ہوگے تمہارے اندر احساس ہوگا خدا دیکھ رہا ہے، تو پھر بددیانتی نہیں کرو گے، کرپشن نہیں کرو گے، ظلم نہیں کرو گے، زیادتی نہیں کرو گے، اس قطعے کے ساتھ بے وفائی نہیں کرو گے. جب خدا پر کامل یقین اور اس کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس تمہارے سینے میں موجود ہوگا. فرمایا پھر اگر تم نے یہ کر لیا کہ نہ دوسروں کے اندر دخل اندازی کی، نہ اپنے کام میں کرپشن کی، بددیانتی نہ کی، اپنی کو پوری ایمانداری کے ساتھ کیا، تو کہا there is no power on the earth that can undo پاکستان. تو پھر اس زمین پر کوئی ایسی طاقت ہی نہیں ہے جو پاکستان کو اس کے نقشے سے مٹا سکے. چلے گا تو ایک ہی سکہ میڈ ان پاکستان، چلے گا تو ایک ہی سکہ میڈ ان مسلم. لیکن افسوس یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی؟ نہیں کی. ہم تو ایسے غیر ذمہ دار نکلے کہ ہم تو میڈ ان پاکستان پر خود بھی اعتبار نہیں کرتے. ایسی غیر ذمہ داری ہے کہ میڈ ان مسلم کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اس کا مطلب ہے ہم نے ناانصافی کی، ہم نے وفا نہیں کی. بینگ پاکستانی، بینگ مسلم، مجھے اور آپ کو ہمیشہ یہ پیش نظر رکھنا ہے میں فقط پاکستانی، میں ایک شخص نہیں ہوں، میں ایک انسان نہیں ہوں، میرے پیچھے پاکستان کا ٹیگ ہے، میرے پیچھے اسلام کا ٹیگ ہے، میں اسلام اور پاکستان کا ترجمان ہوں. کہیں ایسا نہ ہو میرے کام کی وجہ سے اسلام پر انگلی اٹھے یا پاکستان پر انگلی اٹھے. جس کے کام کی وجہ سے پاکستان پہ انگلی اٹھی، اسلام پہ انگلی اٹھی، اس سے بڑا بے وفا اور غدار کوئی نہیں. لہٰذا آج کے دن میں اپنے بچوں کو بتائیے، بٹھائیے، سمجھائیے، احساس پیدا کیجئے. ڈو یور ڈیوٹی، فوکس آن یور ڈیوٹی. دنیا میں اس وطن کو بنانے والے، اس کے فاؤنڈنگ فادر، آپ نے بنیاد کیا بنائی؟ کہا جب تم یہ کرو گے تو ساتھ ہی ساتھ تمہیں اس خطے کے لیے کام کرنا ہے. کہا پاکستان not only mean freedom and independence but Islamic ideology which has to be preserved. کہا تمہیں اس وطن کو اسلام کا قلعہ بنانا ہے، جسے کہیں پناہ نہ ملے اسے پاکستان میں پناہ ملنی چاہیے، جس کے پیچھے کوئی نہ آئے اس کے پیچھے پاکستان کھڑا ہونا چاہیے.
ہر ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کو طاقتور کرنا ہے، پاکستان کے امیج کو بلند کرنا ہے۔ حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ کا ویژن دیکھیے، دنیا میں بہت ملک آزاد ہوئے، لیکن فرق ہے ان کی آزادی میں اور ان کی آزادی میں۔ ان کی آزادی کسی اور بنیاد پر ہو سکتی ہے، اور اس کی آزادی ہے اسلامک آئیڈیالوجی پر۔ یہاں اتنا ولولہ اور جذبہ تھا، بچہ کیا بوڑھا کیا، اگر وہ آ رہا تھا تو اس کی زبان چل رہی تھی، اور زبان پہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے کیا فرمایا کہ پاکستان کو تم نے اسلام کا قلعہ بنانا ہے، ڈو یور ڈیوٹی، فوکس آن یور ڈیوٹی، تمہاری ذمہ داری یہ ہے۔ نعمت، ذمہ داری، نعمت، ذمہ داری، یہی وجہ ہے کہ آج بھی وطن عزیز پاکستان کے آئین آرٹیکل 2 میں یہ بنیادی بات موجود ہے، اسلام شیل بی دا اسٹیٹ آف ریلیجن آف پاکستان، کہ اسلام یہ پاکستان کا بنیادی مذہب ہے، یہ اسٹیٹ کا مذہب ہے۔ اور وہ قوتیں جو پاکستان کو سلامت نہیں دیکھنا چاہتی، انہیں پاکستان کی تباہی کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ پاکستان کی تباہی کے لیے پاکستان اور اسلام کے رشتے کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اینٹی پاکستان قوتیں پاکستان پہ حملہ بعد میں کرتی ہیں، اسلام کی شناخت پہ حملہ پہلے کرتی ہیں۔ سیکولرزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، لبرلزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ماڈرنزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے نام پر ہماری تہذیب کو کھینچا جا رہا ہے، ثقافت کو کھینچا جا رہا ہے، ہماری پہچان، ہمارے کردار کو پراگندہ کرنے پر تلی ہوئی ہے دنیا۔ دین و دنیا کا الگ تصور اور اسلامائزیشن کے تصور کو خوفناک کر کے پیش کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ذرا تصور کریں کہ جس رات میں یہ پاکستان بنا تھا اور جو ہجرت کر رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں باجا ہو سکتا ہے؟ کوئی تماشا ہو سکتا ہے؟ جب نام سنا تو سر سجدے میں رکھ دیا، زبان پر تسبیح تھی، کلمہ تھا۔ ذرا تصور کریں، سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، آئسولیشن میں چلے گئے۔ جو چلے اور نکلے، کیفیات کیا تھی؟ کس نے صندوق اٹھایا تھا، کسی نے بچہ اٹھایا تھا، کسی نے اپنے سینے کے نیچے کچھ چھپایا تھا۔ جب پردہ ہٹا کے دیکھا تو قرآن سینے سے لگا ہوا تھا۔ صندوقچیاں کھلی تو مال کی حفاظت نہیں، قرآن کی حفاظت کی جا رہی تھی۔ وہ بچا کے لائے تو قرآن، اور میں نے اور آپ نے یہاں آ کے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ دین کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہماری کیفیات کیا ہیں؟ آج کا دن ہم سے اس بات کا تقاضا ہے کہ ہمیں اپنا طرز عمل دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی کیفیات کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارا قومی ترانہ، قائد اعظم نے جب اسے پاس کیا تو حفیظ جلندری کے ان الفاظ کو آپ نے خصوصی فوکس کیا، پرچم ستارہ ہو ہلال، کہ آپ دیکھیے پرچم ہے، ستارہ ہے، ہلال ہے۔ ہلال دینی ماہ کے چاند کو کہتے ہیں جو اپنی روشنی بکھیرنے کے لیے عروج پر آ جاتا ہے۔ پنج تکونی ستارہ وہ لائٹ ہے، روشنی ہے، استعارہ ہے۔ پرچم ستارہ ہو ہلال، راہ برے ترقی ہو کمال، ترجمان ماضی کا ترجمان ہے، شان حال، جان استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ لیکن یہ تبھی بنے گا جب یہ اسلام کا قلعہ بنے گا، جب یہاں اسلام کو ترجیح دی جائے گی، جب یہاں اسلامی ثقافت کو اپنایا جائے گا، اسلامی کلچر کو پروموٹ کیا جائے گا، اپنے ظاہر اور باطن کو اسلام کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت قائد اعظم کے ان الفاظ پر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ قائد اعظم علیہ رحمہ نے جذبات کو پوری مہمیز دیتے ہوئے کہا کہ کوئی ڈسپوائنٹمنٹ نہ پھیلائے، ہم اس وطن میں ٹو لیو فار پاکستان، زندہ بھی رہیں گے تو صرف پاکستان کے لیے، ٹو ڈو فار پاکستان، ہم کام کرنے سے پہلے سوچیں گے پاکستان کا نفع ہے کہ نہیں ہے، اور پھر آخری بات کی تو اوج پہ جا کے کہی ٹو ڈائی فار پاکستان، مرنا بھی پسند کریں گے تو پاکستان کی خاطر مرنا پسند کریں گے۔
ذرا اسی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے آئیے اس وطن کی محبت میں نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان 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 کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟